بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دورہ صحیح بخاری کے اسباق میں جو ہمارا آج کا سبق ہے، ضرورت اور حجیت حدیث۔ حدیث کی حجت اور حدیث کی ضرورت۔ اصل میں ایک گروہ ہے جو احادیث کا منکر ہے، تو اس گروہ کے رد میں آج کا سبق ہے کہ قرآن کی روشنی میں جو احادیث مبارکہ کو حجت نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہے۔ مسلمانوں کے دین کا جو سرمایہ اور شریعت مطہرہ کا فہم جو ہے، اس کا تعلق فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے۔ پوری شریعت اس بات میں بند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو شریعت پہ عمل ہو سکے گا، اگر نہیں کریں گے تو شریعت پہ عمل ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر ضرورت حدیث پر ہی کلام کر لیں کہ حدیث کی ضرورت کیوں پیش آئی، حدیث کی ضرورت اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر جو حدیث کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقط قرآن ہی کافی ہے۔ پہلے ان کا موقف سن لیں۔ منکرین حدیث کیا کہتے ہیں کہ انسان کے بعمل ہونے کے لیے فقط، جبکہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی احادیث کو نہیں لیا جائے گا، کسی بھی صورت قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا، کسی بھی صورت قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن پر جب عمل نہیں ہو سکتا تو بندہ مسلمان کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں حکم آیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز۔ اب منکرین حدیث سے سوال ہے، اگر ہماری اصلاح کے لیے فقط قرآن ہی کافی ہے تو پہلا سوال ہے بتایا جائے کہ 5 نمازوں کے اندر جو رکعات ہیں، مثلا صبح میں بولے نا، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ اب پوری کائنات کے اور پورے ورلڈ کے منکرین حدیث سے سوال ہے، تم کہتے ہو کہ شریعت پہ عمل کرنے کے لیے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے، بس قرآن ہی کافی ہے۔ اللہ کریم نے جس قرآن کو نازل فرمایا ہے، اس وقت جو 30 پاروں پہ مشتمل 114 سورتوں پر مشتمل قرآن ہے، ان منکرین حدیث سے سوال ہے کہ اگر حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو اقیم الصلاۃ پہ عمل کر کے دکھاؤ، اس حیثیت سے
کہ قرآن سے دکھاؤ صبح کی نماز کی کتنی رکعات ہیں، صبح کی نماز کی کتنی قرآن، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، منکرین حدیث کا موقف آپ کو پہلے عرض کیا، وہ کہتے ہیں حدیث کی کوئی، ہم نے کہا کہ بنیادی اسلامی جو ایک اساس ہے، بنیاد ہے اسلام کی، سرکار علیہ السلام نے جس کو ستون تک ارشاد فرما دیا کہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک نماز ہے، اسلام کے ستونوں میں سے ایک نماز ہے۔ اب سوال ہے کہ وہ نماز اگر حدیث کی ضرورت نہیں، اگر حدیث شریعت میں حجت نہیں، تو بتائیں کہ صبح کی نماز کی کتنی رکعت ہیں اور قرآن کے کس پارے میں، کس سورت میں، کس آیت کے نمبر میں ان رکعت کا ذکر آیا ہے؟ کائنات میں کوئی مائی کلال دکھا سکتا ہے؟ قیامت کا آنا تو ممکن ہے، لیکن قرآن پاک سے ظاہری طور پہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پورے قرآن میں صبح کی نماز تو دور کی بات ہے، کسی بھی نماز کی رکعتوں کا ذکر قرآن میں آیا؟ کریں عمل پہ۔ اسی نماز پہ ہی اگر پورا گھنٹہ لگائے نا کہ یہ بھی سوال ہے تمہارے اوپر، دکھاؤ قرآن سے، یہ بھی سوال ہے تمہارے اوپر، تو گھنٹہ پورا اسی نماز پر سوالات منکرین حدیث پہ چلتے رہیں گے۔ لیکن ہم چاہیں گے کہ اشارہ کرتے جائیں، کیونکہ عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے، ورنہ تو آپ اسی بات کو 1 مہینے تک لے چلیں گے، چلتی جائے گی، 1 مہینے تک لے چلیں گے، چلتی جائے گی۔ اب منکرین حدیث سے نماز کے متعلق ہی دوسرا سوال کر لیا جائے کہ بتایا جائے کون سی غلطی ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کون سی غلطی ہو تو سرے سے نماز شروع نہیں ہوتی، کون سی غلطی ہے کہ نماز میں سجدہ صاحب یا نماز واجب الاعادہ، یا بندہ فقط گناہگار ہوگا، نہ نماز ٹوٹے گی، نہ واجب الاعادہ ہوگی، اور نہ ہی اس نماز میں سجدہ صاحب ہوگا۔ بتائے گا کوئی منکر حدیث کہ اس چیز کا ذکر پورے قرآن میں کہاں آیا؟ کہیں بھی نہیں ملتا، پورے قرآن میں اس کا ذکر کہیں بھی۔ تو اب منکر حدیث کس طرح اقیم الصلاۃ والیات پہ عمل کرے گا؟ ذرا آئے میدان میں جو کہتے ہیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، حدیث اسلام میں حجت ہی نہیں ہے، آئے صرف نماز پہ ہی عمل کر کے دکھا دیں، باقی احکامات تو الگ پڑھیں۔ اسی طرح روزہ ہے، دکھائیں ہمیں کون کون سے کام کیے جائیں روزے میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کون کون سے کام کیے جائیں روزے میں تو روزے کی روشنی چلی جائے گی، یعنی مکروہ ہو جائے گا۔ پورے قرآن میں دکھائیں کہاں موجود ہے؟ حج کا ذکر آیا، بتائیں تو صحیح کس دن اور کہاں حج کرنا ہے، کم از کم یہی بتا دیں قرآن سے۔ جو حج کا اہم رکن ہے وقوف عرفہ، یعنی 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، پورے قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، پورے قرآن میں اس کا کہیں ذکر۔ پھر حج میں فرائض کیا ہے، حج کس پر فرض ہوتا ہے اور کس طرح فرض ہوتا ہے، حج کے واجبات کیا ہیں، سنن مؤکدات کیا ہیں، قیامت ممکن ہے۔ لیکن کسی بھی منکر حدیث سے یہ سوال قرآن سے لے آئے ناممکن بات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ قرآن نے کہا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کیا دو؟ ان منکرین حدیث سے سوال کیا جائے، نمبر 1 کب دینی ہے، نمبر 2 کس کس مال کی دینی ہے، نمبر 3 کتنے مال سے کتنی دینی ہے، مثلا سونا چاندی کرنسی پرائز بانڈ سامان تجارت ہے تو نصاب کیا ہوگا، اگر بکریاں ہیں تو نصاب کیا ہوگا، اگر گائے بھینس ہے تو نصاب کیا ہوگا، اونٹ ہے تو نصاب کیا ہوگا۔
کائنات کا کوئی منکر حدیث آئے میدان میں ہمیں یہ ساری باتیں زکوٰۃ کے متعلقہ قرآن سے نکال کے دکھا دے، اگر وہ اپنے اس قول میں سچا ہے کہ شریعت پہ عمل کرنے میں ہمیں قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت، کائنات میں کوئی منکر ایسا نہیں نظر آئے گا جو اس بات پہ پورا اترے، یعنی ہمارے سوالوں کا جواب دے سکے، سادہ لفظ ہمارے سوالوں کا جواب دے سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، نکاح کرو۔ کوئی منکر حدیث آئے ہمیں بتائے کہ نکاح میں ایجاب و قبول کے کلمات قرآن میں کہاں موجود ہیں، نکاح کے شرائط کہاں موجود ہیں قرآن میں۔ تو اس طرح جتنی بھی شریعت ہے اس کا اجمالی ذکر تو قرآن میں مل سکتا ہے کہ زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، حج کرو، روزہ رکھو، نکاح کرو، لیکن کس طرح کرنا ہے یہ قرآن نے بیان نہیں کیا، یہ قرآن نے بیان نہیں کیا، بلکہ ان ساری باتوں کا ذکر رسول اللہ کی احادیث سے ہمیں ملتا ہے۔ اب ہم تو الحمدللہ احادیث کو حجت بھی مانتے ہیں، ہمارے یہاں یعنی مسلمانوں کے یہاں حدیث جو ہے وہ حجت کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ کی ضرورت بھی ہے، تو جو اس کو حجت نہیں مانتا، جو اس کو ضرورت نہیں مانتا، وہ ان سوالات کے جوابات لیں، دیکھ لیں گے کس طرح زندگی بسر ہوتی ہے۔ قیامت تک منکرین حدیث سے اس کا جواب، اب غور کریں، رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ حجت ہے۔ چلو تم قرآن کو مانتے ہو نا، قرآن ہی کی مان لو، اے منکرین حدیث قرآن ہی کی مان لو۔ سورت آل عمران، سورت کون سی ہے؟ آل عمران، آیت نمبر 32، آیت نمبر 32۔ اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والوں، جو آیات ہم کچھ تو پڑھیں گے، کچھ کے ہم فقط حوالے عرض کر دیں گے، کیونکہ ساری آیات کو ہم پڑھ کے سنائیں اتنا وقت نہیں۔ تو منکرین حدیث سے اس آیت کو پڑھتے ہی سوال ہے کہ تم کہتے ہو ہم اہل قرآن ہیں، ہمیں حدیث پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ دیکھو پھر اہل قرآن ہو تو قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا۔ قرآن پہ تم نے عمل کیا، اللہ کا حکم مانا، ارے بے ایمانو بتاؤ تو صحیح، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کو تم نے کب مانا؟ رسول کی اتباع تم نے کب کی؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری تم نے، کہیں جی ہم نے کی، تو کہیں جب کریں گے تو حدیث پہ ہی عمل کرنا پڑے گا، اور وہ تو آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ حدیث ہمارے لیے حجت ہے، حدیث کی اسلام میں کوئی وقت ہے۔ قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک حدیث کو حجت نہ مانا جائے، قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت پر زور نہ دیا جائے۔ پھر آئیں کائنات کے منکرین حدیث، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کریں اس آیت پہ عمل احادیث کو چھوڑ کے، ہے ممکن؟ اللہ کا حکم قرآن سے تم نے مان لیا، کہو جی ہم نے اللہ کی فرما برداری کر لی، اور ابھی ایک آیت آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میری فرما برداری ہوتی تب بھیجا مصطفیٰ کریم کی کوئی کرے گا، اس سے پہلے میری فرما برداری نہیں ہوتی، اس سے پہلے میری فرما برداری ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ اطیع اللہ پہ عمل کرنے والوں، اطیع الرسول تمہارے ہاں قرآن نہیں ہے؟ نہیں ہے تو اس کو نکالو معاذ اللہ، اور یہ تمہاری جرت نہیں، تو کم از کم اپنے اس غلط عقیدے سے توبہ کرو
اور اہل قرآن کہتے ہو تو پھر قرآن پہ عمل تو کرو نا کم از کم. وہی اہل حدیث والا کام کیا تم نے. وہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں لیکن مجال ہے کہ کسی حدیث پہ عمل کریں. کہنے کو بڑا آسان ہے جملہ, لیکن احادیث پہ عمل کرنا بہت مشکل کام. جب احادیث پہ کوئی عمل کر لے وہ تو داتا علی حجویری بن جاتا ہے, وہ تو خواجہ غریب نواز بن جاتا ہے. اب غور کرو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, سورہ حشر آیت نمبر 7, آیت نمبر 7. یہ وہ آیات ہیں جن کو میں قدر ترجمہ جن کا ذکر کروں گا, تفسیر میں نہیں جائیں گے. اور آخر میں آپ کو قرآن سے جو آیات میں نکال کے لایا ہوں وہ تقریباً 22 آیات بینات اسی مفہوم پر ہیں. میں ان کے آپ کو سورت کا نام اور آیت کا نمبر لکھوا دوں گا. جس کو طوالت کی ضرورت ہے وہ پھر قرآن مجید سے مزید اس کا مطالعہ کرے. اب سورہ حشر آیت نمبر, ذرا غور سے سننا, خصوصاً جو منکرین حدیث تک جب کبھی آواز پہنچے اپنے کان اور دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا. اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والوں, قرآن تو کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول. کیا کہا قرآن نے؟ ما موصولہ ہے. ما یہاں کون سا ہے؟ جس طرح للہ ما فی السماوات وما فی الارض میں ما موصولہ ہے, ہم ما کو چھوڑ دیتے ہیں, باقی ساری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. دیکھنا آپ کو ترجمہ سمجھ آتا ہے. للہ اللہ کا ہے, اللہ کا ما کو چھوڑ دیں. فی السماوات, فی کا معنی میں, السماوات آسمانوں میں, اللہ کا ہے آسمانوں میں. وما فی الارض, ما کو چھوڑ دیں. فی الارض, فی کا معنی میں اور ارض کا معنی زمین میں. اللہ کا ہے آسمانوں میں زمینوں میں. کیا ہے؟ ابھی ہم نے ما کا ترجمہ نہیں کیا, یہ ما موصولہ ہے. جو ادھر ما موصولہ آیا ہے غور کرنا, حالانکہ آیت کا پورا ترجمہ ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور جو کچھ بھی ہے یہ ما موصولہ کا ترجمہ ہے. اور جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں للہ, وہ سب اللہ کا ہے. وہ سب کس کا ہے؟ ذاتی طور پہ اللہ اس کا مالک. یہی ما قرآن میں آیا اور اللہ نے فرمایا, غور کرو, فرمایا ما آتاکم الرسول, میرا رسول تو اتنا با اختیار ہے کہ جو بھی تمہیں عطا کر دینا فخذوہ, اس کو لے لیا کرو. میرا رسول با اختیار ہے. ما آتاکم الرسول, جو بھی دے دیں, کوئی پابندی نہیں کہ فلاں کو یہ دینا ہے فلاں کو یہ نہیں. جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں. فرمایا فخذو, لینا تمہارا کام ہے, لینا امر ہے, اللہ کا آرڈر ہے, اس کو مضبوطی سے لو. اور اگلی بات پہ غور کرنا ہے, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اور جس کام سے میرا محبوب تمہیں روک دے, فَانْتَهُوا, اس سے رکنا تمہارے اوپر فرض ہے. کم از کم حدیثوں کو حجت نہیں مانتے, قرآن کو تو مانتے ہو بھائی, مانو, قرآن ہی پہ عمل کر لو. اللہ جو فرما رہے میرا رسول جو بھی دے دے اس کو لے لو, اور جس سے منع کر دے اس سے. اب بتایا جائے, قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور آیت کہہ رہی ہے جو رسول دے. رسول اللہ نے جو بھی دیا ہوگا حدیث کے زمرے میں آیا ہوگا نا. آپ نے جو بھی اس امت کو شریعت کا فہم دیا, شریعت کے احکامات دیے, وہ کس قرآن کے علاوہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ اور جن چیزوں سے قرآن میں روکا گیا وہ تو اللہ کا حکم. کثیر ایسی اشیاء ہیں جو حرام ہے لیکن ذکر قرآن میں نہیں ہے, ان کو حرام رسول اللہ نے فرمایا, ان کو حرام رسول اللہ نے فرمایا.
کثیر احکامات فرائض واجبات ہیں جن پر عمل نہیں ہو سکتا، ان پر عمل کرنے کا طریقہ رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ کم از کم بھائی مانو اہل قرآن ہو تو قرآن پہ ہی عمل کر لو۔ قرآن تو کہہ رہا ہے میری طرف آنے سے پہلے در مصطفیٰ پہ جانا پڑتا ہے۔ جو در مصطفیٰ کو چھوڑ کے میری طرف آئے گا یضل بہ کثیرا، پھر اسی قرآن کے ذریعے کثیر ہیں جن کو رب گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ یہدی بھی کثیرا، اور یہی قرآن ہے جو بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے کہ ان کو جو ما آتاکم الرسول فخذوہ کے مصداق ہے، جو سمجھتے ہیں کہ قرآن پہ عمل ناممکن ہے جب تک مصطفیٰ کریم کے دروازہ مقدس پہ دستک نہ دی جائے، ان کو قرآن ہدایت دیتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں نہیں ہم ڈائریکٹ اللہ والے ہیں، ہمیں رسول اللہ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت ہے، منکرین حدیث ہیں اور ان کے کچھ اور بھائی بھی ہیں یہ جملے بولنے والے، تو وہ سب کے سب قرآن نے کہا گمراہ ہیں۔ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ قرآن کی روشنی میں گمراہ کی روح ہے، ان سے ہمیشہ بچ کے رہنا، ان سے ہمیشہ بچ کے رہنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کریم نے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 مختصر سا شان نزول عرض کروں گا، مختصر سا۔ عربی مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت لکھا صحابہ کرام کیونکہ ظاہری طور پہ بڑے غریب تھے، نہ اچھے کھانے میسر، نہ اچھا لباس میسر، ایک تعداد ہے صحابہ کی، نہ اچھے مکانات، نہ کوئی لمبی چوڑی تجارت کی دکانیں، کچھ بھی نہیں ظاہری طور پہ، اور ادھر یہودی ہیں، کھانے پینے کو اچھا، پہننے کو اچھا، سواریاں اچھی، مکانات اچھے، تجارت کے لیے بڑے بڑے مرکز قائم۔ اب انہوں نے نا یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو تمہارا دین سچا نہیں ہے، تمہارا دین، صحابہ کو یہودی کہنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کوئی علامت بھی تو ہوگی نا؟ کہنے لگے دیکھو نہ تمہارے پاس کوئی سواریاں، نہ کوئی کھانے کو اچھا ملتا ہے، نہ کوئی پہننے کو ہے، نہ کہ تمہارے پاس دولت ہے، نہ کوئی مکانات اچھے ہیں، ہمارے پاس دیکھو ہر چیز کی فراوانی، ہر چیز کی۔ اب گروہ ہیں دو، کتنے گروہ ہیں؟ دو۔ ایک کافروں کا ہے، کن کا ہے؟ اللہ کو یہودی بھی مانتا ہے، اللہ کو یہودی بھی۔ بات بڑی مزے کی ہے، دو گروہوں میں مقابلہ ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ والے، یہودی کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ والے۔ ابھی آیت نازل نہیں ہوئی، یہ نظام چل رہا ہے۔ شان نزول کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ آیت کیوں آئی، اس وقت کیا ماحول بن چکا تھا۔ اب ایک گروہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا بلند آواز سے کہنا ہم، اور دوسرا گروہ بھی کہہ رہا ہے ہم۔ یہودی کہتے تھے ہم اللہ والے ہیں لیکن مصطفیٰ کریم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر رسول اللہ کے واسطے کہ ہم اللہ والے ہیں، کیونکہ انہوں نے سرکار کو مانا ہی نہیں تھا، انہوں نے سرکار علیہ السلام کو مانا نہیں تھا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ والے ہیں لیکن رسول اللہ کے وسیلے سے، لیکن رسول اللہ کے، انہوں نے کہا دیکھو اگر تمہارا مذہب ٹھیک ہوتا، اگر واقعی تم اللہ والے ہوتے، اے رسول کے وسیلے والوں، تو تمہارے پاس فراوانی نہ ہوتی دنیا کی، ہمارے پاس دیکھو ہر چیز کی نعمت کی کثرت ہے، اور تم ہو کپڑے ہیں تو پھٹے ہوئے، رہائشیں ہیں تو پتہ نہیں کس انداز کی تم نے رہائشیں بنا رکھی ہیں، غربت کا وہ عالم ہے، تمہارا بندہ مر جاتا ہے تو اس بندے کو ایک کپڑا بھی، حالانکہ 3 کپڑے سنت ہے کفن میں، اتنا میسر نہیں ہوتا کہ اس کا جسم چھپ جائے، بلکہ سرکار سے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس کا چہرہ چھپاتے ہیں تو اس کی پنڈلیاں ننگی ہوتی ہیں، اگر اس کی پنڈلیاں چھپاتے ہیں تو چہرہ ننگا ہوتا ہے۔ سرور دو جہاں نے فرمایا چہرے کو چھپا ڈالو، پنڈلیوں پہ گھاس ڈال کے رب کے سپرد کر دو، اس کے لیے جنت کا بچھونا قبر میں تیار کیا۔ اب انہوں نے تانے دیے، اے مصطفیٰ کی نسبت رکھنے والوں، تمہارا مذہب اچھا نہیں،
ہم جو ڈائریکٹ اللہ والے، مذہب ہمارا اچھا ہے۔ اب مالک نے اسی تناظر میں جناب جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ گروہ دو ہیں، ایک کا دعویٰ ہے ہم اللہ والے ہیں بغیر مصطفیٰ کریم کے، دوسروں کا دعویٰ ہے ہم بھی اللہ والے ہیں لیکن واسطہ اور وسیلہ اور نسبت رسول اللہ کی ہے۔ اب فیصلہ اللہ فرماتا ہے اور سنی اپنی قسمت پہ ناز کرنا۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ محبوب آپ فیصلہ کر دیں دونوں گروہوں میں، اگر تم چاہتے ہو ہم اللہ والے ہیں، اللہ فرما رہا ہے اس کے لیے قانون ایک ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کا محبوب بننا ہے فتبعونی تو میرے دروازے پہ آ جاؤ، اللہ تم سے پیار کرنا شروع کر دے گا۔ یہ تو ہم نے سمجھایا ہے دوسری پارٹی کو، اور جن کے لیے ہم موضوع چڑھا کے بیٹھے ہیں، کیونکہ وقت نہیں میں اس کی تفسیر کروں، اپنے موقع مال پہ انشاءاللہ آ جائے گی۔ جن کے لیے منکرین حدیث کے لیے ہم نے آیت کو تلاوت کیا، تم کہتے ہو ہمیں قرآن ہی کافی ہے، قرآن پہ عمل کر کے تو تم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا میرا محبوب بننے کے لیے میرے مصطفیٰ کریم کی نسبت ضروری ہے، مصطفیٰ کریم کی اتباع، فاتبعونی میری اتباع کرو، میرے احکامات کے مطابق چلو، جو احادیث ہیں یہی رسول اللہ کی اتباع کا ہمارے پاس ذریعہ ہے نا۔ اگر احادیث کے ذخیرے کو چھوڑ دیا جائے تو رسول اللہ کی اتباع کیسے ممکن ہے؟ اللہ کریم کو کھاتا پیتا ہے کہ ہمیں سمجھ آئے گا کھانے پینے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے معاذ اللہ کوئی نکاح کی ہے کہ ہمیں سمجھ آئے گی نکاح کس طرح کیے جاتے ہیں؟ معاذ اللہ اللہ کریم کی کوئی اولاد ہے کہ ہمیں سمجھ آئے گی اولاد کی پرورش کس طرح کرنی ہے؟ معاذ اللہ اللہ کریم کے کوئی والدین ہے کہ ہمیں سمجھ آئے والدین کے حقوق کیا ہیں؟ معاذ اللہ اللہ کریم کی کوئی بیوی ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اپنی بیویوں کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں، تو پھر آخر اسلام میں یہ سارے حقوق موجود ہیں تو ان پہ عمل کب ہوگا؟ فتبعونی، فرمایا ہمارے در دولت پہ چلے آنا۔ اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو فرمایا پہلے میری بارگاہ میں آنا ہوگا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ میرے محبوب بننے کے لیے شرط اول ہے نسبت مصطفیٰ، شرط اول ہے نسبت۔ جب سرکار نے یہ اعلان فرمایا تو یہودی اپنی موت مر گئے اور صحابہ خوشی میں آئے کہ اللہ کا کرم ہے، ہم ہی اللہ والے ہیں۔ لیکن یہ کیسے اللہ والے تھے؟ رسول اللہ کی نسبت کے ساتھ، رسول اللہ کی، اللہ نے بھی وہی فرمایا۔ اللہ کریم نے سورہ الجمعہ آیت نمبر 2 اور 3، آیت نمبر 2 اور هو الذی بعث فی الامیین، هو الذی، وہ مقدس ہستی، وہ مقدس، دراصل میں قرآن کا ترجمہ جب بھی کرتا ہوں تقریباً مفہومی کرتا ہوں، لفظی ترجمہ میں آپ کو نہیں بتاتا۔ وہ مقدس ہستی بعث فی الامیین، بعث فی الامیین، وہ مقدس ہستی جس نے بھیجا، جس نے، وہ مقدس ہستی سے مراد اللہ کی ذات ہے، بعث جس نے بھیجا، فی الامیین ان پڑھ لوگوں میں، کن کے اندر بھیجا؟ ان پڑھ لوگ جو بالکل شریعت سے واقف نہیں تھے۔ کس ہستی کو بھیجا؟ رسولا منہم، رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے، کیونکہ سرکار بھی مکے میں ہی پیدا ہوئے تھے نا، اس لیے فرمایا۔ اب رسول کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، میرا رسول ان پر میری آیات کو پڑھتا ہے، میرا رسول ان پر میری آیات کو سمجھاتا ہے۔
وَيُزَكِّيهِمْ، اور میرا رسول ان ناپاکوں کو پاک کرتا ہے۔ میرا رسول یہ جو بت پرستی کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کون کرتا ہے؟ میرا رسول کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور میرا رسول ان کو قرآن سکھاتا ہے۔ میرا رسول ان کو قرآن سکھاتا ہے۔ وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور میرا رسول کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ غور کریں، قرآن بھی سکھاتے ہیں سرکار، وہ عاطفہ کے ذریعے بتایا گیا، قرآن بھی سکھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی احادیث کا بیان بھی سکھاتے ہیں، اپنی احادیث مبارکہ کا بیان بھی سکھاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ اس سے پہلے تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، ان سب کو ہدایت یافتہ میرے رسول نے کیا ہے، ان سب کو ہدایت میرے رسول نے عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پر منکرین حدیث کے اس سوال کو اٹھانے کے لیے شاید کو ہم نے پڑھا، بسا اوقات کہتے ہیں ٹھیک ہے احادیث تھیں ہیں، لیکن وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھیں جو اس زمانے میں موجود تھے۔ پہلا سوال ہے کہ کیا شریعت صرف صحابہ کے لیے آئی تھی؟ کیونکہ احادیث کے بغیر شریعت پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر تو فقط صحابہ کے لیے ہے، پھر تو اہل قرآن بھی گئے اور اہل حدیث اور سارے مسلمان گئے، پھر تو تم بھی نہ بچے۔ یہ جھوٹ ہے، اگر کوئی کہے تو یہ جھوٹ ہے کہ شریعت فقط صحابہ تک محدود تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ جو شریعت اسلامیہ کے احکامات ہیں وہ الی یوم القیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر تم یوں نہ مانو تو سورہ جمعہ میں ہی دیکھ لو، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اللہ کریم نے فرمایا ان کو بھی سکھا رہے ہیں میرے محبوب، ان کو بھی پاک کر رہے ہیں، ان کو بت پرستی سے نفرت دلا کے توحید پرستی کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، فرمایا اور وہ جو بعد میں آئیں گے، اور وہ جو بعد کے لوگ ہیں، جو ابھی تک صحابہ کے زمانے تک وہ پیدا نہیں ہوئے، میرا رسول تو ان کے لیے بھی اسی حیثیت سے تشریف لایا ہے کہ ان کو پاک بھی کرے گا، ان کو دین اسلام بھی سکھائے گا۔ یہ کس وقت ممکن ہے؟ جب احادیث مبارکہ حجت ہو، جب احادیث مبارکہ دیکھیں نا، آج فقہاء اربعہ حلال و حرام میں جن کی تقلید کرتے ہیں پورے ورلڈ میں مسلمان، 4 فقہاء ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا امام شافعی محمد بن ادریس رضی اللہ عنہ، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ۔ ان 4 فقہاء نے، مجتہدین نے جتنی بھی فقہ مدون کروائی ہے، یعنی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے، وہ ساری کی ساری فقہ قرآن سے اجمالی بیان لیا اور اس کی ٹوٹل تفسیر رسول اللہ کی حدیث سے لی گئی ہے، رسول اللہ کی حدیث مبارکہ سے لی گئی ہے۔ اب بتائیں کہ اب تک اور قیامت تک یہ جو مسلمانوں کا ایک جمع غفیر آیا چلا گیا موجود ہے، مزید آئیں گے، جتنے بھی مسلمان ہیں ان 4 میں سے کسی ایک ہی مقلد ہے نا؟ کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ان 4 میں سے کسی ایک نہ ایک کے مقلد ہیں، اور وہ سارے مسائل اجمالی بیان قرآن سے اور تفصیل کہاں سے لی؟ رسول اللہ کے فرمان اور احادیث مبارکہ سے۔ تو یہ سارے لوگ جو گمراہی سے باز آ رہے ہیں، حرام کاموں کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، یہ سب حدیث کا ہی تو فیضان ہے جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم تک پہنچا ہے۔ اگر حدیث ہی حجت نہ ہو تو کس کو پتا چلے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے اور
حرام کیا ہے کس کو پتا چلے گا؟ تو معلوم ہوا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو حجت نہ مانا جائے اس وقت تک کسی بھی صورت میں قرآن شریف پر عمل ہو سکتا اگر کوئی منکر حدیث کہے ہو سکتا ہے، تو ہم نے جو پیچھے چند سوالات چھوڑے ہیں منکرین حدیث کے لیے، ابھی تو سینکڑوں سوال باقی ہیں۔ اگر تم میدان میں آؤ گے تو تمہاری خدمت کے لیے سینکڑوں سوالات ابھی باقی ہیں، جو تمہیں فقط نمونہ دکھایا گیا کہ یوں تم سے بحث ہو سکتی ہے۔ تو اگر تمہارے اندر جرأت ہے، پورے ورلڈ کے منکرین احادیث کو چیلنج کیا جا رہا ہے مسئلہ کے اہل سنت کی طرف سے، اگر تمہارے اندر ہے کوئی جرأت تو میدان میں آؤ۔ اور یہ جرأت کبھی ہو سکتی نہیں، صرف گھر بیٹھ کے جھوٹ ہی بولا جا سکتا ہے، گھر بیٹھ کے فقط جھوٹ ہی بولا جا سکتا ہے۔ اب غور کرو، سرور دو جہاں مالک کون و مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس قدر اپنی امت کو احادیث مبارکہ میں بھی بتا دیا کہ دیکھنا فقط قرآن تک محدود نہ رہنا، ورنہ جہنم ہی فقط تمہارا راستہ بنے گا اگر فقط قرآن تک رہے۔ اگر تم نے جنت کا راستہ دیکھنا ہو، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنا ہو، اور ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں، منکرین حدیث میں سے کوئی تو ہوگا جو نماز پڑھتا ہوگا نا، ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مالک ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، وہ صراط مستقیم جن لوگوں پر تیرا کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، وہ انعام یافتہ لوگ۔ سورہ مائدہ میں جا کے دیکھ لیں، بہت بڑی بحث ہے لیکن میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ سورہ المائدہ میں دیکھو، اللہ کریم نے فرمایا وہ انعام یافتہ لوگ نبیوں کا گروہ ہے۔ وہ کن کا لوگ ہے؟ نبیوں کا گروہ ہے، صالحین کا گروہ ہے، صدیقین کا گروہ ہے، اور بزرگان دین اور شہداء اسلام کا گروہ ہے۔ ارے بے ایمانو، ہر رکعت میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو مالک اپنے انبیاء کے طریقے پہ چلا، اور کس طرح چل سکے گا بندہ اپنے نبی کے طریقے پہ اگر نبی کی حدیث ہی حجت نہ ہو؟ کتنی بڑی بددیانتی ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کے اگر تم اپنے باپ کے ہو نا، اس عقیدے میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہو، تو تمہارے نزدیک پھر عقیدہ یوں بننا چاہیے سورہ فاتحہ ہمیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن، کیا بننا چاہیے پھر؟ صراط القرآن یا صراط الکتاب۔ تم پھر اپنے باپ کے ہو تو سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم کی بجائے صراط القرآن کا لفظ بڑھا کے پڑھا کرو کہ یا اللہ ہم صرف قرآن کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی نبی کی معاذ اللہ ضرورت نہیں، کسی صدیق کی ضرورت نہیں، بزرگان دین مجتہدین کی ضرورت اگر نہیں تو پھر صراط الذین انعمت علیہم کو یا تو اس کو پڑھنا چھوڑ دو یا اپنے اس گندے مسلک سے توبہ کر کے مسلمانوں کے عقیدے پہ آ جاؤ کہ جہاں قرآن حجت ہے وہیں حدیث رسول بھی حجت ہے۔ کوئی بات سمجھ آئیے؟ دیکھیں سرور دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کتاب صحیح بخاری آگے جو باب ہے وہ ہے کتاب الاعتصام، کتاب لکھیں، کتاب آگے الاعتصام سواد کے ساتھ، الف لام الف عین تا سواد الف اور میم، کتاب الاعتصام۔ حدیث کا نمبر ہے 7280، 7200، اور صحیح بخاری میں اس کا صفحہ 606 مکتبہ دارالسلام الریاض سعودی عربیہ سے چھپی ہے۔ اب حدیث کا مفہوم سننا، منکرین حدیث جو بکواس کرتے ہیں کہ اسلام میں قرآن ہی کافی ہے، ان کے لیے یہ چیلنج ہے
کہ اگر فقط قرآن ہی کافی ہے تو جس کا یہ عقیدہ ہے خدا کی قسم وہ دوزخ کا ایندھن ہے. وہ دوزخ کا کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں ابھی وہی حدیث پڑھنے چلا ہوں، اور یہ اس مقدس ہستی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جن کو مالک کریم فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سادہ لفظوں میں ترجمہ ہے، بولتا میرا محبوب ہے لیکن کلام میرا ہی ہوتا ہے. سورہ النجم میں ہے، سورہ، اس کا حوالہ میں ابھی آپ کو لکھواتا ہوں، آخر میں یہ حوالے آ رہے ہیں جو 22 آیات کے ہم نے حوالے لکھوانے. ابھی حدیث سنو. ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنہ. کتنے مقدس کلمات. کل امتی یدخلون الجنہ. اگر ممکن ہو تو دوہرا لیں. کل امتی کل امتی یدخلون الجنہ. مانا گیا ہے میری ساری امت جنت کو جائے گی. میری ساری امت جنت کو جائے گی الا من ابا. فرمایا ہاں جو ابا ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے. یہاں ابا کا معنی باپ نہیں ہے، سمجھ آئیے آپ کو. وہ ہوتا تو پھر اب کا لفظ استعمال ہوتا. الا من ابا، جنت کے مالک نے جنت سے کچھ لوگوں کو باہر پھینک دیا ہے. فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، سارے میرے غلام جنت کو جائیں گے الا من ابا. ہاں جو ابا ہوگا اس کو ہم جنت میں نہیں آنے دیں گے، اس کو ہم جنت میں. قالوا یا رسول اللہ ومن یابا. اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ ساری امت جنت کو جائے گی، ابا نہیں جائیں گے. صحابہ نے اپیل کی ومن یابا. ابا سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کون سے لوگ مراد نہیں ہیں آپ نے؟ کون سے لوگ مراد نہیں ہیں آپ نے؟ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. اب بتایا جا رہا ہے کہ کن کو ہم نے کہا امت میں سے جنت میں جانے کا، اور کن کو ہم نے امت میں سے کہا کہ جنت سے نکل جاؤ. غور تو وہ بھی کریں گے لیکن کچھ آپ بھی سوچنا، کچھ آپ بھی سوچنا. کلاس میں آنے والوں، سرور دو جہاں نے کس قدر اپنی امت کی اصلاح کے ناطے سے جملہ ارشاد فرمایا. صحابہ کے سامنے فرمایا کہ ساری امت جنت کو جائے گی لیکن ابا کو جنت میں کوئی جانے. صحابہ کو سمجھ نہ آئی کہ ابا سے مراد کیا ہے. اللہ کریم کی کروڑ رحمتیں ہوں صحابہ پر کہ جب کبھی کسی مسئلے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا سامنے اپیل کرتے تاکہ بعد میں آنے والے ہمارے جیسے کم علموں کو بھی سمجھ آ جائے، ہمارے جیسے کم علموں کو بھی. قالوا من یابا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ یہ تو بتائیں آپ کی مراد کیا ہے. اب سننا. قال، فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. جو بھی میری بات مانے گا نا داخل الجنہ، وہ جنت کو چلا جائے گا. من اطاعنی. دیکھو منکرین حدیث، یہاں یہ جملہ نہیں من اطاع اللہ دخل الجنہ، کیونکہ ناممکن ہے رسول اللہ کی اتباع کیے بغیر اللہ کی اتباع کو کر سکے. سرور دو جہاں نے اصول دے دیا ہے اگر جنت کو جانا ہے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. میری باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، جنت تک پہنچانا مصطفیٰ کریم کا کام ہے. اور مزید فرمایا ومن عصانی فقد ابا. ومن عصانی فقد ابا. فرمایا ابا سے مراد وہ ہے جو میری اتباع نہیں کرتا، جو میری پیروی نہیں کرتا، جو میرے حکم کو نہیں مانتا، وہ ابا ہے، اور اسی کو ہم نے جنت سے نکال دیا ہے. اب منکرین حدیث اپنے کان اور دل کی کھڑکیاں کھول کے سن. جس نبی علیہ السلام کی ذات پہ تو کلمہ پڑھتا ہے اسی نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے
تیرے جیسے پلیت عقیدہ رکھنے والوں کو نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا، اس لیے بتا دیا، فرمایا سن لو، جو ہماری مانے گا وہی جنت کو جائے گا، جو ہماری نہیں مانے گا ہم اس کو جنت میں کبھی نہیں آنے دیں گے۔ اب بھی تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ جنت کے بغیر راستہ ہی کیا ہے؟ صراط مستقیم کی دعائیں کرنے والے، کیا مطلب ہے صراط مستقیم پہ چلنے کا؟ کہ ایسا راستہ جس کی وجہ سے مالک راضی ہو کے جنت میں جانے دے۔ پتہ ادھر رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے، اگر رسول اللہ کی اتباع کی تجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اگر رسول اللہ کی پیروی کی حاجت ہی نہیں ہے اسلام میں، تو بے ایمان جنت کے مالک نے تو خود ہی تجھے جنت سے خارج کر دیا ہے، کیونکہ نگاہ نبوت ان بے ایمانوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو منکرین حدیث ٹھہرے، اس لیے حدیث کے مصداق ٹھہر کے جہنمی ٹھہرے، لیکن کچھ اپنی حال پہ بھی تو غور کرو نا۔ رسول اللہ کی اتباع کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے، سرکار کی سنت کے مطابق ہمارے کتنے افعال ہیں، کچھ خود بھی تو غور کرو نا۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بڑی پیاری مثال فرشتوں نے دی۔ کتاب وہی ہے، صفحہ وہی ہے، فقط حدیث کا نمبر 7281، پہلا 7280 تھا، یہ 7281، باقی سارا حوالہ وہی ہے۔ سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے اپنے بستر مبارک پر، اپنے بستر مبارک پر۔ غور کرنا، حدیث کافی طویل ہے، میں کوشش کروں گا اس کا مفہومی ترجمہ آپ تک پہنچ جائے۔ جاءت ملائکہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم، فرشتوں کا ایک گروہ سرور دو جہاں کی بارگاہ قدسیہ میں حاضری دینے آیا، وہو نائم، اور سرکار ظاہری طور پہ سوئے ہوئے ہیں۔ نائم کا معنی ہے نیند کے ساتھ سونے والا۔ فقال بعضهم انه نائم، کچھ فرشتوں نے، دراصل یہ امت کو سمجھانے آئے تھے، اگر یوں نہ کہتے تو پھر امت کو سمجھ نہ آتی کہ یہ ہستی کیا ہے۔ کچھ فرشتوں نے کچھ سے کہا جن کے لیے ہم آئے وہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، فرمایا یوں نہ کہو، یہ وہ مقدس ہستی ہے، آنکھیں اگرچہ بند ہو جائیں دل بیدار رہتا ہے۔ آنکھیں اگرچہ بند ہو جائیں انہیں پتہ ہے کہ کون آ کے کھڑا ہے، کیا عرض کر رہا ہے۔ فرمایا یوں نہ کہو کہ ہم آئے انہیں خبر نہیں، یہ صرف آنکھیں بند کرتے دل جاگ رہا ہے۔ دل کیا کر رہا ہے؟ یہی وجہ ہے رسول اللہ سمیت تمام انبیاء کا گروہ باوضو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، صبح کو اٹھیں تو نیند کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ ہم سو جائیں 10 منٹ کے لیے بھی تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ہم غافل ہوتے ہیں۔ اللہ کا نبی سونے کے باوجود بھی اپنی امت پہ نگہبان ہوتا ہے۔ اب فرشتوں نے کیا کہا؟ اس ہستی کی کوئی مثال تو سمجھاؤ۔ کچھ نے کچھ فرشتوں کو کہا، انہوں نے کہا اس مقدس ہستی کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح ایک حسین و جمیل گھر ہو، حسین و جمیل، اس میں عالی شان نعمتیں اور کھانے موجود ہوں، اور ایک شخص دوسروں کو بلائے، آؤ میں تمہیں حسین و جمیل گھر میں داخل کروں، آؤ میں تمہیں عالی شان نعمتیں عطا کروں۔ فرشتے کہنے لگے کہ جو اس بندے کی بات مان لے گا، اس پکارنے والے کی، تو وہ عالی شان گھر میں بھی چلا جائے گا، اور عالی شان گھر کے اندر جو مختلف قسم کی نعمتیں ہیں وہ ان کو بھی کھانے میں کامیاب، اور جو اس پکارنے والے کی بات کو نہیں مانے گا، نہ وہ عالی شان محل میں داخل ہو سکے گا اور نہ ہی اس محل کے اندر مختلف نعمتوں کو استعمال کر سکے گا۔ اتنی بات فرشتوں نے کی تو کچھ فرشتوں نے پھر کہہ دیا کہ اس مثال میں سرکار علیہ السلام سے کیا تشبیہ دی ہے تم نے؟ اب غور کرنا،
انہوں نے کہا کہ دیکھو، کیا کہا کہ ایک شخص جو بلانے والا ہے، کہا اس سے مراد یہی ہستی ہے، اس سے مراد یہی ہستی ہے، اور ایک عالی شان محل، اس سے مراد رب کی جنت ہے، اور اس میں مختلف قسم کے انعامات، وہ جو جنت میں مالک نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں پیدا کر رکھی ہے، اور جائے گا وہی جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا، جائے گا وہی جو ان کی پیروی اور اتباع کرے گا، جو نہیں مانے گا تو وہ ادھر نہیں جائے گا۔ ارے منکرین حدیث، اگر رسول اللہ کی اتباع کی حاجت نہیں ہے تو اس فرشتوں کی مثال کا کیا جواب ہے تمہارے پاس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اگر رب کی جنت کی طرف جانا ہے تو نسبت مصطفیٰ کریم کی اپنا لینا، اگر رب کو راضی کرنا ہے تو رسول اللہ کو راضی کر لینا۔ دیکھو حدیث کے آخری جملے ہیں فمن اطاع محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ۔ فرشتوں نے ایک دوسرے کو کہا، کیوں اس ہستی کی یہ مثال دی گئی؟ کہا فمن اطاع محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ، کیونکہ جس نے بھی اس ہستی کی اتباع کی حکم مانا فقد اطاع اللہ، حقیقت میں اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ اور ومن عصا محمد صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، اور جس نے اس ہستی کی نافرمانی کی فقد عصى اللہ تعالی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ ممکن ہے کوئی منکر حدیث کہے ہم تو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہو، تم نے حدیث سے حوالہ پیش کر دیا ہے، تو چلو سورہ نساء سے قرآن ہی سن لو، سورہ نساء سے قرآن ہی سن لو، قرآن تو تمہارے یہاں حجت ہے۔ اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی رسول کا حکم مانا ہے فقد اطاع اللہ، حقیقت میں اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ سورہ نساء میں ہی اللہ کریم یوں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 13 اور 14 میں، سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 13 اور 14 ہے، منکرین حدیث کی اصلاح کرتے ہوئے حرف آخر ہے ہمارے آج کے اس درس کا، اللہ کے فرمان کو ہی مان لو بھائی مانو، چلو حدیثوں کو نہیں مانتے کہ یہ حدیث ہمارے لیے حجت نہیں، کیونکہ تم تو حدیث کو حجت ہی نہیں مانتے۔ رسول اللہ کی حدیث کے حجت ماننے کے باب میں کم از کم اللہ کا حکم ہی مان لو، کم از کم اللہ کا حکم ہی۔ دیکھو سورت کا نام کیا بتایا ہے، آیت نمبر کیا بتائی ہے، غور کرنا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اللہ کا حکم مانا اور اللہ کے رسول کا، اللہ کا حکم تو تم قرآن کو عمل کر کے مان لو گے، اے منکرین حدیث بتا رسول کا حکم تو کس طرح مانے گا؟ اگر حدیث حجت نہیں، اگر حدیث کی اسلام میں ضرورت نہیں تو کس طرح تو حدیث مبارکہ کے عمل کیے بغیر رسول کی اتباع تو کیسے کرے گا؟ اللہ فرما رہا ہے من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کی بات مانی اور اللہ کے رسول کی، یدخلہ جنات، اللہ اسی کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، اس جنت میں اللہ داخلہ دے گا اس کو جو کس کس کی بات مانے گا، اونچی بولیں، اللہ اور اس کے، تو جو رسول کو کاٹنے کے چکر میں ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے پیغام بھیجا ہے، فرمایا جو اللہ کی مانے، اللہ کے رسول کی مانے، اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، فرمایا میں رب ہو کے اس سے وعدہ کرتا ہوں، میری مان لو، میرے رسول کی مان لو، میں جنت میں تمہیں داخلہ عطا فرما دوں گا۔ اور فرمایا وذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے،
یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ ارے منکرین حدیث کا گروہ، سورہ نساء سے آیت نمبر 14 میں اپنے رب کا حکم سنو اور اپنے اس گندے مسلک اور عقیدے سے توبہ کر لو۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں جو رسول اللہ کی حدیث کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہے وہ رسول اللہ کا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے؟ بلند آواز سے بولیں، یہ آپ کی حقانیت کی آواز بازر انٹرنیٹ پورے ورلڈ میں گونجنی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ بتائیں جو رسول اللہ کی احادیث کو حجت ہی نہ مانتا ہو وہ سرکار کا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے؟ اب سنو قرآن فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، وَرَسُولَهُ، اللہ تو ہر جگہ اپنے رسول کو اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے۔ ایک نیا گروہ یہ نکلا ہے جو اللہ سے رسول کو جدا کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ کو جدا نہیں کرو گے، اگر کوشش کی تو رب اپنے آپ سے جدا کر کے جہنم کے کتوں کی غذا بنا دے گا۔ رب نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی نہ مانی، جس نے رسول کی بات احادیث کا ذخیرہ ہے، جس نے احادیث کو نہ مانا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور رسول اللہ کی دی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ جب حدیث پہ عمل ہی نہیں تو تجاوز ہی ہوگا نا، تجاوز کیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ایسے گروہ کو اللہ فرما رہے ہم جہنم میں ہمیشہ کے لیے پھینک دیں گے۔ ہم ہمیشہ کے لیے جہنم میں، کس گروہ کو؟ جو رسول اللہ کی بات نہ مانے، جو احادیث کو نہ مانے۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کو کہاں پھینکیں گے؟ اور قرآن کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ اپنے وعدے کے، اگر رب کی ناراضگی سے بچنا ہے، اگر جہنم سے بچنا ہے تو سنیوں کی طرح مصطفیٰ کریم کی نسبت میں آ جاؤ، اللہ تمہیں دوزخ سے آزاد فرما دے گا، اللہ تمہیں دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ پھر مزید فرمایا جو میرے رسول کی نہ مانے وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے تو ذلت کا عذاب ہے، اس کے لیے تو ذلت کا عذاب ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اسی مفہوم پر جو میرے ناقص علم کے مطابق مجھے آیات بینات ملی ہیں ان کی تعداد 22 ہے۔ اب شروع سے ان آیات بینات کی صورتوں کے نام اور آیات بینات کے نمبر لکھ لو۔ موضوع کیا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث حجت ہے، رسول اللہ کی حدیث حجت، جو نہ مانے وہ کسی صورت مسلم نہیں، جو رسول اللہ کی حدیث کو حجت نہ مانے وہ کسی صورت مسلم نہیں ہو سکتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32، اگرچہ ہو گئی آپ ترتیب سے لکھیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر، یہی سورت ہے، آیت نمبر 164۔ ایک 32 اور 164 سورت وہی ہے، سورت النساء۔ آیت نمبر 13، 14، 60، 80 سورہ نساء۔ اس میں 4 آیات جو ہم نے اپنے علم کے مطابق نکالی، آیت نمبر 13، آیت نمبر 14، آیت نمبر 60، آیت نمبر 80، آیت نمبر سورہ المائدہ، سورت المائدہ آیت نمبر 92، 9-2 آیت نمبر 92، سورہ الانفال، سورہ الانفال آیت نمبر 24 اور 46۔ جس سے نہیں لکھا جاتا ٹھہر جائیں، یہاں لکھا ہوا بعد میں لکھ لینا۔ آیت نمبر 24 اور 46، سورۃ النحل
آیت نمبر 44، سورۃ النحل آیت نمبر 44، سورۃ النور آیت نمبر 52، 5-2، سورہ نور آیت نمبر 52، سورۃ الاحزاب آیت 21 اور 36، سورۃ الاحزاب آیت 21 اور 36، سورۃ سبا سین با الف با سبا آیت نمبر 28، آیت نمبر سورہ سبا آیت نمبر 28، سورہ الحجرات 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 آیت نمبر 1، سورہ النجم آیت نمبر 1 اور 4، آیت نمبر 1 اور، سورہ الجمعہ آیت نمبر 2 اور 3، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 اور 3۔ یہ 22 آیات بینات جو ہم نے اپنے ناقص علم کے مطابق قرآن مجید سے آپ کو حوالہ پیش کیا، ان تمام آیات بینات میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب تک رسول اللہ کی بات نہ مانی جائے اس وقت تک کوئی بندہ بھی قرآن پہ عمل نہیں کر سکتا، یا اس کو بالفاظ دیگر ان 22 آیات بینات میں حدیث کو حجت قرار دیا گیا۔ ان میں سے چند میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر کے ان کا کچھ مفہوم بھی آپ کو عرض کیا۔ مالک کریم سے دعا ہے کہ مالک منکرین حدیث کو اپنے جھوٹے اور باطل عقیدے سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رسول اللہ کی سچی محبت اور حقیقی نسبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ہماری دورہ صحیح بخاری میں اس عنوان پر بات چل رہی ہے کہ حدیث مبارکہ کو لکھنے کا کام نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے زمانہ سے شروع ہے، جس پر کل پہلی قسط آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ آج اس کی قسط نمبر 2 ہے۔ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کون و مکان، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مقدسہ میں ایک شخص ہے، صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ میری عادت میں یہ بات شامل تھی، کنت اکتب، میں لکھ لیا کرتا تھا، میں لکھ لیا کرتا تھا، کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جو کچھ بھی میں سرکار سے سنتا میں اس کو لکھ لیتا، جو کچھ بھی سرکار سے سنتا میں اس کو لکھ لیتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر، اکیلے عمر نہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی ارشاد فرماتے ہیں میں اس کو کیا کر لیتا؟ اکتب، میں لکھ لیتا اس کو۔ کیوں؟ ارید حفظہ، میرا اسے ارادہ ہوتا بھی اچھے طریقے سے یہ حدیث محفوظ ہو جائے، اچھے طریقے سے لکھنے کے ساتھ ہی ظاہر ہے علم محفوظ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو پس قریش میں سے کچھ لوگوں نے مجھے کہا، خاندان قریش میں سے کچھ لوگوں نے مجھے کہا، وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا۔ وہ لوگ مجھے کہنے لگے کہ یار تو عجیب بندہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے ہیں تو لکھ لیتا ہے، جو بھی ارشاد فرماتے ہیں تو آپ اس کو لکھ لیتے ہیں، حالانکہ وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ، حالانکہ رسول اللہ بھی ایک کیا ہے؟ بشر ہیں، ایک کیا ہے؟ بشر ہیں۔ میں اس پہ کلام کروں گا، بھی حدیث کو چلنے دیں۔ حالانکہ رسول اللہ بھی کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ یتکلم فی الغضب، ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے کبھی آپ غصے میں کلام فرماتے ہیں، والرضا، اور کبھی رضامندی کی حالت میں، عام حالت میں آپ کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو بشر ہونے کے ناطے سے جب غصے کی گفتگو ہو، کم از کم تو اس کو تو نہ لکھا کر، یا سوچ سمجھ لیا کر۔ جب بھی سرکار بولتے ہیں تو لکھ لیتا ہے، جب بھی سرکار بولتے ہیں اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر لکھ لیتے ہیں۔ یوں نہ کیا کرو۔ فرماتے جب انہوں نے مجھے یہ کہا نا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا، میں نے لکھنا ہی، حدیثوں کو میں پہلے لکھتا تھا لیکن اب میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر خیال میں آیا ہوگا کہ میں نے جو چھوڑ دیا ہے میں اپنے آقا سے پوچھ تو لوں میں نے ٹھیک کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَذَكَرْتُ ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ ساری بات سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ جب بھی کوئی ارشاد فرماتے ہیں میں اس کو لکھ لیتا ہوں، لیکن کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ بھی کیا ہیں؟ بشر ہیں، کبھی غصے میں تو کبھی رضا میں، کبھی کس حالت میں کبھی کس حالت میں، تو ہر بات کو لکھا نہ کر۔ یا رسول اللہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، میں نے ٹھیک کیا ہے؟ ان کی بات مان کے آپ کی گفتگو کو لکھنا چھوڑ دوں، یا آپ کا حکم کیا ہے کہ میں دوبارہ لکھنا شروع کر دوں؟ اب سننا حدیث کا جملے، فَأَوْمَعَ، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی مبارک انگل سے اپنے مبارک طیب طاہر اپنے منہ مبارک کی طرف یوں اشارہ فرمایا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ یوں فَأَوْمَعَ، اشارہ کیا سرکار علیہ السلام نے۔ کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے انگل مبارک سے اشارہ کیا اپنے منہ مبارک کی طرف، پھر فرمایا فقال، سرکار نے فرمایا اکتب، اے عبداللہ بن عمر میں جو کچھ بھی کہوں نا اکتب، اس کو لکھ لیا کر، اکتب، اس کو کیا کیا کر؟ لکھ لیا کر۔ وجہ بھی سننا، انہوں نے کہا نہ لکھا کر، کیونکہ وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ، انہوں نے کہا کبھی غصے کی حالت میں، کبھی کس حالت میں، کبھی کس حالت میں، نہ لکھا کر۔ اور سرکار نے فرمایا اکتب، اے میرے غلام لکھ لیا کر۔ اب غور کرنا ہے،
فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری کیا ہے؟ جان ہے۔ فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، وہ کہہ رہے ہیں بشر ہیں، کبھی کس حالت میں کبھی کس میں نہ لکھ، میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم میں جو بھی کہوں لکھ لیا کر، کیونکہ میری زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نکل سکتا ہی نہیں۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم، ان کو غلطی لگی ہے مجھے سمجھنے میں ایسا تو نہیں ہوں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے میرے جیسا بشر ہو، آپ جیسا بشر ہو، کوئی عام بندہ ہو، کوئی اور ہو، وہ غصے میں ہو کچھ اور کہہ جاتا ہے، بعد میں پھر پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہنا تھا۔ اس کی بہترین مثال یہ جتنے بھی طلاق دے کے پھر آتے ہیں ہمارے پاس، پھر رونا یہی روتے ہیں، اس وقت غصہ تھا سمجھ نہیں آئی، بعد میں پشیمان پریشان ہوتے ہیں۔ اب سرکار نے فرمایا یہ عام بشروں کی بات ہے، ہم عام بشروں جیسے نہیں ہیں، ہم عام بشروں جیسے، فرمایا میری زبان مبارک سے تو جو بھی سنا کرے عبداللہ بن عمر، حکم کیا دیا ہے؟ فرمایا اکتب، امر کا صیغہ ہے، فرمایا لکھ لیا کر، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، فرمایا میری زبان سے تو صرف حق ہی نکلتا ہے، خواہ میں کسی حالت میں ہوں، جب میں بولتا ہوں میں صرف حق ہی بولتا ہوں۔ تو فرمایا لکھ، کیا فرمایا؟ حدیث نے کس قدر وضاحت کے ساتھ، یعنی ایک صحابی لکھتے تھے تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا یہ نہ کرو، سرور دو جہاں سے جب سوال کیا فرمایا لکھا کرو، کیا فرمایا؟ لکھا کرو۔ اب یہ حدیث سیاہ ستہ میں ہے، یہ حدیث کتاب کا نام لکھیں، سنن ابی داود، سنن ابی داود، کتاب العلم، سنن ابی داود کتاب العلم، کتاب العلم، حدیث کا نمبر 3646، 646 یعنی 3646، یا اس سے بھی مزید آسان کر دوں 3646، 3600۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے الکتب الستہ میں سنن ابی داود، اس کا صفحہ ہے 1493، 1493۔ اب غور کریں کس قدر اظہر من الشمس اس حدیث مبارکہ نے بتایا کہ سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مقدسہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان احادیث مبارکہ کو کیا کیا کرتے تھے؟ لکھ لیا کرتے تھے، اور اگر کسی کا اعتراض ہوا تو سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو چھوڑو، بس میں جو بھی کہوں لکھ لیا کرو، میں جو بھی کہوں اس کو، کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا کوئی چیز نکل سکتی ہی۔ اس حدیث سے ویسے مسائل تو کئی ہیں، ایک مسئلہ عرض کر دوں جس پہ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، اس لیے میں آپ کو عرض کرنے لگا۔ کسی کو کوئی کہے نا کہ چلو اس بات پہ قسم اٹھا، چلو اس بات پہ، اب ہمارے ہاں لوگ اگر وہ سچ بھی ہو تو ڈر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا مجھے کوئی کہے کہ آج آپ نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، یعنی خود پڑھائی یا پڑھی سادہ لفظوں میں، تو اب میں کہوں جی میں نے پڑھائی ہے، میں کیا کہوں میں نے؟ اس کو اعتبار نہیں آ رہا، کہہ رہے چلیں جی آپ اس پہ قسم اٹھائیں۔
اب ہمارے ہاں لوگ نا اس بات سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حق اور سچ پہ قسم اٹھانے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اب مجھے کہہ دینا چاہیے اللہ کی قسم میں نے آج مغرب کی نماز پڑھائی ہے، اسی حدیث سے دیکھو نا، جب سرکار علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ لکھا کروں، فرمایا اکتب، لکھا کر، فوالذی، کس کی قسم اٹھائی؟ اللہ کی۔ فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے، لکھ لیا کر، میری زبان سے فقط حق ہی نکلتا ہے، کیونکہ بات صحیح تھی، اس پہ سرکار نے قسم اٹھا ڈالی، حالانکہ سائل نے قسم کا تقاضا ہی نہیں کیا، سائل نے قسم کا تقاضا ہی نہیں کیا۔ تو آپ کا اس بات پہ قسم اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر حق اور سچ پہ کہیں قسم دینی پڑے تو گھبرانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر کبھی جھوٹ پہ قسم دینی پڑے تو پھر پوری دنیا کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، لیکن جھوٹی قسم مت اٹھانا، جھوٹی قسم۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ قسم صرف اللہ کی ذات کی ہوتی ہے، مجھے تیرے باپ کی قسم ہے، تیری ماں کی قسم ہے، تجھے اپنی فلاں کی قسم ہے۔ غیر اللہ کی قسم اٹھانا اشد ترین گناہ ہے رسول اللہ کی شریعت میں۔ ہمارے یہاں یہ جو آج کل کنجر خانہ شروع ہے نا، لڑکیوں اور لڑکوں کی دوستی والا، اس میں اس طرح کا باب وسعت رکھتا ہے قسم والا، کوئی کسی بلا کی قسم، کوئی کسی بلا کی قسم، تو سارے لٹیرے چور ڈاکو اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے پھر جیسا نصاب ویسے قوم، جیسا نصاب ویسی قوم۔ مالک کریم ہم سب کو اس طرح کے گندے کاموں سے ہمیشہ کے لیے نفرت عطا فرمائے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانہ مقدسہ سے احادیث مبارکہ کی تدوین شروع ہو گئی۔ اس موضوع کو لے کر ہم بیٹھے ہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مقدسہ سے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان کے طرز عمل نے ہمیں بتایا کہ وہ احادیث کو کیا کیا کرتے تھے؟ سنن الدارمی، کتاب کا نام کیا ہے؟ سنن الدارمی۔ حدیث کو لکھیں، پھر حوالہ لکھوا دوں گا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں آپ کے ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، فقال یا رسول اللہ، عرض کی اے اللہ کے رسول، میں آپ سے احادیث مبارکہ جو سنتا ہوں، جو روایت کرتا ہوں، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَعِينَ بِكِتَابٍ، میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کو لکھ کر لکھنے سے مدد حاصل کر لوں، آپ کی احادیث کو لکھ کر لکھنے سے کیا حاصل کروں؟ مدد حاصل کروں۔ کیا حاصل کروں؟ استعین، غور کرو، ان استعین، میں مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بکتاب یدیش، اپنے ہاتھ سے آپ کی احادیث کو لکھ کر میں لکھائی سے مدد لینا چاہتا ہوں۔ میں لکھائی سے ما قلبی، جس طرح میرا قلب آپ کی حدیث کو حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، میں چاہتا ہوں لکھ کے بھی، لکھائی سے بھی حدیث کے حفظ کرنے میں مدد لے لوں۔ ان رأیت ذالک، اگر آپ اجازت عطا فرما دیں تو، اگر آپ اجازت عطا فرما دیں تو، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس سرور دو جہاں علیہ السلام نے جواب دیا۔ غور سے سننا، یہاں حقیقت میں دو باتوں کی اجازت طلب کی جا رہی ہے، ایک تو حدیث کے لکھنے کی، اور دوسری سمجھ آئی
چلو سورہ فاتحہ ہی پڑھو نا، پھر تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ نستعین کیونکہ جمع متکلم ہے، ادھر واحد متکلم ہے، اس لیے وہاں نستعین ہے، یہاں واحد کی وجہ سے باب ایک ہی ہے، معنی ایک ہی ہے، فقط جمع اور واحد کا مسئلہ آ گیا۔ اور یہاں پر آپ کہیں جی وہاں نستعینو ہے، یہاں استعینو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ پیچھے ان مصدریہ ہے، جس نے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا اور اس کے اوپر زبر آ گئی۔ ان استعین بات وہی ہے جو ایاک نستعین میں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ سے دو چیزوں کی کیا لی جا رہی ہے؟ نمبر ایک، حدیث کو لکھنے کی اجازت اگر آپ عطا فرمائیں۔ نمبر دو، میں اس حدیث کے لکھنے سے مدد لینا چاہتا ہوں۔ کیا لینا چاہتا ہوں؟ مدد لینا چاہتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان کان حدیثی، اس صورت میں تجھے اجازت ہے۔ ایک روایت میں یوں لکھا حاشیے میں، ان حدیثی، فرمایا یہ جو تو لکھنے کی بات کر رہا ہے، اگر وہ میری ہی حدیث ہو، اگر وہ میری ہی حدیث ہو تو اس حدیث کو تجھے لکھنے کی اجازت ہے۔ اس کو لکھنے کی کیا ہے؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال ہو رہا ہے کہ میں حدیث لکھ لوں، نمبر ایک۔ نمبر دو، لکھنے کی وجہ بھی عرض کی جا رہی ہے کہ میں اس لکھنے سے مدد لینا چاہتا ہوں۔ ان استعین، میں لکھنے سے مدد لینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ اجازت، تو سرکار نے کیا عطا فرما دی؟ اجازت۔ اب یہ جو لکھنا ہے کیا ہے؟ یہ اللہ ہے یا اللہ کا غیر ہے؟ لکھنا، حدیث کو لکھنا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ حدیث کو لکھنا، یہ جو حدیث لکھی ہوئی ہے، اسی حدیث کو جس کو ہم پڑھ رہے ہیں سنن دارمی سے، کیا یہ اللہ ہے؟ اونچی بولیں، اللہ کا غیر ہے نا؟ اور اجازت کون مانگ رہا ہے؟ صحابی رسول۔ کون مانگ رہے ہیں؟ توحید کے ٹھیکیداروں کو بھی کچھ عقل ہونی چاہیے کہ تم جتنا مرضی توحید پرست ہو جاؤ، صحابہ کے خربے میں درجہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ صحابی رسول ہو کے عرض کر رہا ہے، اجازت ہو تو لکھنے سے مدد لے لوں، اجازت ہو تو لکھنے سے مدد۔ اگر یہ شرک ہوتا، اولا تو صحابی شرک کی اجازت نہ مانگتے، ثانیاً چلو ان سے خطا ہو جاتی تو سرور دو جہاں تو منع کرتے کہ نہ کرتے؟ آپ فوراً فرماتے ادھر ایاک نستعین پڑھتے ہو نماز میں کہ ہم تجھی سے مدد چاہیں، اور ادھر کہتے ہو کہ لکھنے سے مدد لینی ہے۔ سرکار نے یہ جملے، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، لکھ بھی لیا کر اور لکھنے سے مدد بھی حاصل کر لیا کر، اور لکھنے سے مدد بھی حاصل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی مدد شرک نہیں ہے، غیر اللہ کی مدد شرک نہیں، کوئی ذات بھی ہو اللہ کے سوا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ تمام انبیاء سے زیادہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو ہمارا الحمدللہ سرکار کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہے، آپ مدد کرتے ہیں تو رب کے محتاج ہو کر مدد کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے یہ شان دی ہے، آپ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، آپ لوگوں کی کیا فرماتے ہیں؟ مدد فرماتے ہیں۔ اب اس کا حوالہ لکھ لیں، کتاب کا نام ہے سونن، سین نون اور نون، سونن الدارمی، لکھنا آئے گا؟ الف لام دال الف را میم اور چھوٹی ہے الدارمی، ورنہ یہ دیکھ لیں لکھا ہوا تو عربی میں شاید آپ کو سمجھ آ جائے، اندر شاید کچھ آسانی ہے، اس کو دیکھ لیں
جس کو لکھنا نہیں آتا ہے. کتاب کا نام کیا لکھا ہے؟ دارمی. داری نہیں، صفحہ نمبر 144. حدیث کا نمبر ہے 499. 489. 489. لکھ لی ہے؟ مکتبہ بھی لکھ لیں. دار المعارفہ بیروت لبنان. جس کو آئے وہ لکھ لیں، جس کو نہیں آتا رہنے دیں. دار المعارفہ بیروت لبنان. بیروت لبنان. دوسری حدیث سنن دارمی سے. ان عبداللہ ابن دینار قال خطب عمر بن عبد العزیز الى ابی بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ان اکتب الی بما ثبت عندك من الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبحدیث عمر رضی اللہ عنہ. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا. ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم. ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم، حازا اور میم. خط کا عنوان کیا تھا؟ خلیفہ راشد ہیں آپ کو عمر ثانی کا لقب ملا ہوا ہے. ان اکتب الیہ، خط کا عنوان تھا اس بندے کی طرف، کیونکہ یہ جو ابو بکر کے پردادا ہیں نا عمر بن حزم، ان کی طرف سرور دو جہاں علیہ السلام نے کئی احکامات لکھوا کر بھیجے تھے. کئی احکامات شریعت کے لکھوا کر بھیجے تھے. جب سیدنا عمر بن عبد العزیز کی خلافت کا دور آیا تو آپ نے، کیونکہ اس وقت ان کے بیٹے کے بیٹے اس وقت موجود تھے، ابو بکر. کون موجود تھے؟ ابو بکر. عمر بن حزم کہ کیا لگتے تھے؟ آپ کے بیٹے کے بیٹے، آپ کے بیٹے کے یہ موجود تھے. تو فرمایا ان اکتب الیہ بما ثبت عندک من الحدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان عمر رضی اللہ عنہ. آپ کے پاس رسول اللہ کی جتنی احادیث لکھی ہوئی ہیں، رسول اللہ کی جتنی احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جتنی احادیث آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں، وہ سب کی سب لکھ کے میری طرف روانہ کرو. وہ سب احادیث لکھ کر میری طرف کیا کرو؟ روانہ کرو. وہ سب کی سب احادیث لکھ کر میری طرف کیا کرو؟ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے آخر میں لکھا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر احادیث کو تحریری صورت میں ہم نہ لے آئے تو ممکن ہے ذخیرہ احادیث دنیا سے مٹ جائے. ذخیرہ احادیث دنیا سے، اس لیے میں ان کو لکھوانا چاہتا ہوں. میں ان کو کیا کرنا چاہتا ہوں؟ لکھوانا چاہتا ہوں.
صفحہ نمبر 145، کتاب وہی ہے سنن دارمی، اور حدیث کا نمبر 491۔ چار نو ایک 491۔ امام دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کا حدیث لے ہیں، غور سے سننا ہے حدیث کے جملوں کو۔ حضرت ابو ملیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو کہا جو آپ کے زمانے میں حدیث لکھنے کے مخالف تھے، حدیث کو لکھنے کے کیا تھے؟ مخالف تھے۔ آپ نے فرمایا یعیبون علینا الکتاب، ہمیں کہتے ہو کہ حدیث نہ لکھو، ہمیں اس وجہ سے روکتے ہو کہ ہم حدیث کو لکھتے ہیں، بھئی نہ لکھو۔ وقد قال اللہ تعالی، حالانکہ اللہ کریم نے قرآن میں فرما رکھا ہے، حالانکہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرما رکھا ہے، علمها عند ربی فی کتاب، علمها عند ربی فی کتاب۔ یہاں کتاب کا معنی ہے جس میں کچھ لکھا ہوا ہو، جس میں کچھ لکھا ہوا ہو، کہ اللہ تو فرما رہا ہے، اللہ تو فرما رہا ہے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک کتاب میں اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم وہی لکھ رہے ہیں تو ہمیں کیوں کہتے ہو کہ حدیث کو نہ لکھا کرو؟ حدیث کو، جو چیز اللہ نے لکھی ہوئی ہے، اگر ہم بھی وہی لکھ رہے ہیں تو ہمیں منع نہ کیا کرو، ہمیں منع نہ کیا کرو۔ غور کریں کتنی بڑی دلیل دی ہے ابو ملیح رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سنن دارمی صفحہ 145، حدیث کا نمبر 493، جو ابھی حدیث مبارکہ آپ نے لکھی، حدیث کا نمبر 493 ہے۔ نہیں، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن انس یعنی حضرت سیدنا انس کے بیٹے، حضرت سیدنا انس کے بیٹے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان انسا کان یقول لبنی، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو ارشاد فرمایا کرتے تھے، اپنے بیٹوں کو ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ کہ جو علم تمہیں ملتا ہے نا، جو احادیث تم تک پہنچتی ہے نا، ان کو لکھ کے محفوظ کر لیا کرو، ان کو لکھ کے کیا کر لیا کرو؟ محفوظ۔ یہ کون سی مقدس ہستی ارشاد فرما رہی ہیں؟ سرکار کے مقدس صحابی، صحابہ کو بڑے بڑے شرف ملے ہیں، لیکن اس صحابی کو ایک خاص قسم کا شرف نصیب ہے۔ 10 سال، کتنا عرصہ؟ ان کی والدہ ماجدہ سرکار کی بارگاہ میں لے کے آئی نا، یا رسول اللہ یہ حضرت انس میرا بیٹا ہے، اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں، اپنی خدمت کے لیے۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنی عرض کرنے کے ساتھ ساتھ عرض کی کہ ان کے لیے دعا بھی فرما دیں، ان کے لیے دعائے برکت بھی فرما دیں۔ 10 سال حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سرکار کی دن رات خدمت کی ہے، اور اکثر جو آپ کی ڈیوٹی ہوتی تھی نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریفین اٹھانے کی، اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک کو اوڑھنے کی، پھر بچھانے کی، اس طرح کی ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی اکثر و بیشتر۔ اب والدہ نے کیا عرض کی تھی کہ میرے بیٹے کے لیے کیا فرما دیں؟
اب حضرت انس سے سنیے دعائے برکت جب ملی تو ظاہری طور پہ کیا انہیں نظر آیا؟ ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرکات شرح مشکات کے اندر اسی حدیث کے بعد جس میں انس کی والدہ سرکار کے بعد چھوڑنے ہیں برکت پہ کلام کرتے ہیں کہ حضرت انس سے پوچھو برکت کیسے میسر ہوئی جب سرکار نے دے دی دعا۔ آپ لوگوں نے کھجور کے بارے میں اتنا تو علم ضرور ہوگا آپ لوگوں کو کہ کھجور سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے ہیں۔ کھجور کا درخت سال میں ایک مرتبہ، اس کے خلاف تو نہیں ہے نا؟ جہاں بھی کھجور ہے، حتیٰ کہ اجوا بھی ہے، کائنات کی سب سے بہترین کھجور جسے سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت سے آئی ہے۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ سیاہ میں حدیث۔ اجوا بھی سال میں ایک مرتبہ پھل دیتی ہے۔ اور مزے کی بات حضرت انس فرماتے ہیں سرکار نے جو دعائے برکت دی ہے، ملا علی قاری نے مرکات میں لکھا میرے باغ میں تو یوں برکت آئی کہ وہی باغ پہلے سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا تھا، جب سرکار نے دعا دے دی میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ باقی سارے لوگوں کے باغ سال میں، اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اور آپ نے فرمایا اولاد میں یوں برکت ہوئی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد میں سے 98 بندے دفن کیے ہیں۔ کتنے بندے دفن کیے؟ 98 افراد۔ غور کرو سرور دو جہاں علیہ السلام کی دعا کا فیضان کہ اپنے اہل میں برکت کی مجھے دعا دی سرکار نے، تو 98 افراد اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں۔ اپنا مثلا بیٹا، بیٹے کے بیٹے، اپنی بیٹیاں، بیٹیوں کی بھی آگے اولاد، ان افراد کی بات کی۔ 98 افراد میں اپنے ہاتھ سے کیا کر چکا ہوں، اور میرا باغ سال میں کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ پھل دیتا ہے۔ سرکار کو اپنے جیسا کہنے والوں سے سوال ہے جو باغ پہلے 1 مرتبہ سال میں پھل دیتا ہو، اگر تم بھی سرکار جیسے ہو تو پھر کرو دن رات محنت۔ سرکار نے تو فقط فرما دیا تمہیں اجازت ہے مصلے بھی اٹھا لو۔ سرکار نے تو فقط زبان مبارک ہلا دی تمہیں اجازت ہے مصلے اٹھا لو، وہیں مسجد بنا ڈالو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق، چاش۔ موت تو ممکن ہے لیکن سال میں 2 مرتبہ جو باغ پہلے 1 مرتبہ پھل دے رہا ہو تمہاری وجہ سے یہ ہو سکتا؟ تو معلوم ہوا سرکار علیہ السلام عام بشروں جیسے اللہ کریم نے آپ کو نور علی نور، اور اگر بشری لبادہ میں بھی بھیجا ہے تو بے مثال لبادہ اوڑھ کے آپ تشریف لائے۔ بے مثال لبادہ اوڑھ کے آپ تشریف، آپ جیسا کسی حیثیت سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کسی حیثیت سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھو نا اتنا مقدس ہستی بھی اپنے بیٹوں کو کیا حکم دے رہے ہیں کہ حدیث کو لکھ لیا کرو، حدیث کو۔ پتہ نہیں لوگوں کو شرم نہیں آتی یہ جملہ بولتے ہوئے کہ 250 سال بعد جی حدیث کے لکھنے کا کام شروع ہوا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ سرکار کے صحابہ خود لکھتے تھے، پھر اپنی اولاد کو حکم دیتے تھے کہ جو حدیثیں ہم سے تم تک آ رہی ہیں ان کو لکھ کے محفوظ کرو، ان کو لکھ کے کیا کرو۔ یہ آپ کے سامنے حدیث مبارک ہے، سنن دارمی صفحہ 146 حدیث کا نمبر 495، 146 حدیث 495۔ اگلی حدیث کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، صفحہ یہی ہے، صرف حدیث کا نمبر تبدیل ہے 498۔ 400 حضرت بشیر بن
نحیق رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اکتب ما اسمع من ابی ہریرہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ سے احادیث کا علم لینے جایا کرتا تھا۔ ابو ہریرہ سے کیا؟ احادیث کا علم لینے جایا کرتا تھا۔ فلما اردت ان افارقہ، اور جب میں آپ کی کلاس سے اٹھ کے جانے کا کیا کرتا؟ ارادہ کرتا، تو اس وقت میں کیا کرتا؟ جو کچھ احادیث میں نے آپ سے لکھی ہوتی، جس طرح آپ لکھ رہے ہیں، اس طرح جب ابو ہریرہ سے پڑھنے آتے تو احادیث کو لکھ لیتے، اور جب اختتام ہوتا اس وقت پڑھنے کا، تو جو کچھ لکھا ہوتا تو اپنے شیخ ابو ہریرہ کے سامنے لے آتے، اور پھر فرماتے فَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، وہ میں ساری احادیث جو لکھ چکا ہوتا ابو ہریرہ سے سن کے، وہ ساری اپنے شیخ کو سناتا کہ دیکھیں آپ نے آج یہ حدیث بیان کی ہے، میں اس کو لکھ کے جا رہا ہوں، اگر آپ تصدیق کر دیں تو اس کو محفوظ کر لیا جائے کہ واقعی میں نے یہی پڑھایا آج، واقعی میں نے یہی احادیث مبارکہ پڑھائی آج۔ ابو ہریرہ کا جواب قال نعم، قال نعم، آپ فرماتے یہ کام بھی ٹھیک ہے، جو تو نے لکھا ہے میں نے یہی پڑھایا ہے، میں نے یہی پڑھایا ہے۔ دیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ کے شاگرد آپ سے احادیث کو کیا کیا کرتے تھے؟ لکھ لیا کرتے تھے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ کے متعلقہ صحابہ کرام کے اقوال مبارک چل رہے ہیں۔ اب غور کریں، اگلی حدیث 501 صفحہ یہی ہے، حدیث کا نمبر ہے 500۔ حضرت عمر بن ابو سفیان، عمر بن ابو سفیان کہتے ہیں انہو سامع عمر بن الخطاب، یہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب سے خود سنا، عمر بن خطاب سے خود سنا، یقول، کیا سنا؟ سیدنا فاروق اعظم شہنشاہ عدالت فرما رہے تھے قید العلم بالکتاب، جو کچھ علم لیتے ہو نا اس کو لکھ کے محفوظ کر لیا کرو، اس کو لکھ کے کیا کر لیا کرو۔ یہ خلیفہ ثانی کے ارشاد مبارکہ میں سے ایک ارشاد ہے کہ اپنے شاگردوں کو جن تک آپ احادیث پہنچاتے، رسول اللہ کی شریعت کا علم پہنچاتے، جو آپ کی مجلس میں سیکھنے آتے، آپ ان کو کیا ارشاد فرماتے کہ ان احادیث کو لکھ کر محفوظ کرو، ان احادیث مبارکہ کو لکھ کر محفوظ کرو، لکھ کر کیا کرو؟ محفوظ کرو۔ صفحہ نمبر 147۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت اجلس الی ابن عباس رضی اللہ عنہ فاکتب فی الصحیفہ، فرماتے ہیں میں سیدنا عبداللہ بن عباس کی بارگاہ قدسیہ میں جایا کرتا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کی بارگاہ ہے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ۔ اور کن کی مجلس میں جاتے؟ یہ صحابہ کے بھی مفتی ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس صحابہ کے بھی کیا ہیں؟ مفتی ہیں، اور انہیں علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عطا فرمایا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس ہوا کچھ یوں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وضو کا ارادہ فرمایا تو برتن میں وضو کے لیے پانی پہلے سے موجود. سرکار علیہ السلام نے پوچھا یہ پانی کون لایا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس نے عرض کیا رسول اللہ میں لے آیا ہوں. میں نے سوچا شاید ضرورت پڑے تو میں نے پہلے پانی موجود کر کے رکھ دیا. تو سرکار علیہ السلام نے ان کے اس کام سے خوش ہوئے، اس کام سے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما دے. اللہم علمہ الکتاب، قرآن کا کیا دے دے؟ علم عطا فرما دے. اب غور کریں، سرکار علیہ السلام کے لیے پانی لے کر آئے وضو کے لیے، تو سرکار خوشی ہوئے تو قرآن کا علم عطا فرما دیا. قرآن کا کیا عطا فرما دیا؟ تفصیل کا وقت نہیں کہ پھر آپ نے بھی کچھ کہا کہ مجھے کتنا علم ملا. مجھے آپ کی دعا کی برکت سے کتنا کچھ علم قرآن کی روشنی میں ہے. یہ وہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص، آپ علیہ السلام کے صحابی، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حقیقی چچا کے بیٹے حضرت عباس، حضرت سیدنا عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے. سرکار علیہ السلام کے حقیقی چچا اور عبداللہ بن عباس سرکار کے چچا کے کیا ہیں؟ بیٹے. چچا کے کیا ہیں؟ بیٹے. ان کی مجلس میں جا رہے ہیں کون؟ حضرت سیدنا سعید بن جبیر، جیم سے، زبیر نہیں جبیر رضی اللہ تعالی عنہ. غور کریں کیا کہتے ہیں کہ میں جب عبداللہ بن عباس کی بارگاہ میں آپ کی مجلس میں آپ کے پاس علم سیکھنے جاتا تھا، فَأَكْتُبُ فِي الصَّحِيفَةِ، فَأَكْتُبُ فِي الصَّحِيفَةِ، وہ کاغذ کا یا چند ورق، چند اوراق جن میں کچھ لکھا ہوا ہو اس کو صحیفہ کہتے ہیں. اور یہ کیا فرما رہے ہیں سعید بن جبیر کہ میں عبداللہ بن عباس کی مجلس میں جو احادیث سیکھنے جاتا ان کو لکھ لیا کرتا تھا. ان کو کیا کر لیا کرتا تھا؟ لکھ لیا کرتا تھا. اب غور کرو کہاں 250 سال کی بات کی جاتی ہے اور کہاں اتنے سارے دلائل آپ کے سامنے. کل بھی ساری احادیث آپ کے سامنے رکھی، کل کی ساری احادیث سیاستہ سے عرض کی گئی. آج پہلی حدیث سیاستہ سے سنن ابی داؤد سے آپ کو عرض کی، اور اس کے بعد سنن دارمی سے اتنی ساری احادیث مبارکہ. اگرچہ اس موضوع پہ محدثین کا کلام بہت سارا وسعت کے ساتھ موجود ہے، لیکن ایک انسان کے لیے اگر وہ انصاف کے ساتھ کسی مسئلے کو لینا چاہے تو اتنا کلام کافی ہے. بلکہ مسلم کے لیے تو ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے، ایک حدیث ہی کہ سرکار نے یوں فرما دیا بات ختم ہو گئی. بات کیا ہو گئی؟ ختم. تو یہاں تو کئی احادیث مبارکہ نقل کی گئی کہ سرور دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مقدسہ سے ہی احادیث مبارکہ کے لکھنے کا کیا ہو گیا تھا کام. اب ایک سوال ہے جس کو عمدۃ القاری شارح بخاری نے حل فرمایا ہے، اور اس کو فتح الباری، یہ بھی شارح بخاری ہے، علامہ ابن حجر الاسقلانی، ان دونوں محدثین نے اس اعتراض کو اٹھایا. پہلے اعتراض کو سن لیں. بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حدیث کو لکھنے سے منع فرما دیا. حدیث کو لکھنے سے کیا فرما دیا؟ بعض احادیث میں یہ کلمات موجود ہیں، صحیح احادیث میں فرمایا احادیث نہ لکھا کرو، اور جن میں اجازت ہے وہ کل بھی آپ نے سنی، آج بھی آپ نے. اب محقق نے علامہ بدر الدین عینی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں احادیث کو نقل فرمایا کہ ایک طرف ہے نہ لکھو، ایک طرف کثیر احادیث ہیں کہ لکھ لو. کیا فرمایا؟ لکھ لو. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تعارض کیوں آ رہا ہے؟ ایک ہی کام کی ایک طرف اجازت ہے، ایک ہی کام کی دوسری جانب ممانعت ہے. اب اس کا جو جواب دیا غور سے سننا.
فرمایا کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت یعنی ایک خاص ٹائم پہ لکھنے کو منع فرمایا تھا۔ وہ کون سا وقت؟ جب قرآن کا نزول ہو رہا ہو، جب قرآن پاک کا نزول یعنی قرآن نازل ہو رہا ہو، اور اسی قرآن کے نزول کے مفہوم کے ساتھ ملتی ہوئی کوئی حدیث بھی ذکر کی جائے تو شارح بخاری نے لکھا، سرکار نے فرمایا اب حدیث نہ لکھنا، اب صرف قرآن لکھنا، کہیں مکس نہ ہو جائے، بعد میں لوگ یہ نہ سمجھتے رہے یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی کیا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جہاں ممانعت ہے اس حیثیت سے ہے کہ کہیں احادیث اور قرآن، کیونکہ اتنا زیادہ الگ الگ لکھنے کا نظام تو تھا نہیں، کوئی چیز کہاں لکھی ہوئی ہے، کوئی کہاں لکھی ہوئی ہے اور کوئی کہاں لکھی ہوئی ہے، کوئی کسی درخت کے پتے پہ ہے، کوئی کسی درخت پہ لکھی ہوئی آیت، کوئی کسی ورق پہ لکھی ہوئی ہے، اس انداز سے لکھا جاتا تھا قرآن مجید فرقان حمید۔ تو پہلا جواب انہوں نے دیا کہ اس وجہ سے سرکار نے ایک خاص ٹائم کی حیثیت سے نسبت کرتے ہوئے روک دیا تھا، مطلق نہیں روکا تھا۔ جبکہ ایک اور جو جواب دیا جو ہر بندے کی سمجھ میں آئے گا، فتح الباری نے بھی لکھا، عمدۃ القاری والے نے بھی لکھا کہ جن احادیث میں ہے کہ نہ لکھا کرو، تاریخ کے اعتبار سے یہ پہلے کی حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں، اور جن میں ہے احادیث کو لکھو، احادیث کو تاریخی پس منظر میں یہ بعد کی احادیث مبارکہ ہیں، یہ بعد کی احادیث مبارکہ ہیں۔ تو اب یہ بعد والی احادیث مبارکہ نے پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا، یعنی ختم کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اس کی مثال یوں سمجھیں، ابتداء اسلام میں جب کسی شوہر کا انتقال ہونے کے قریب وقت آتا، یہ قرآن میں سورہ بقرہ میں موجود ہے، تو اس پہ فرض تھا اپنے گھر والوں کو وصیت کرے کہ میری بیوی 1 سال تک میرے گھر میں رہے گی، اس کو نان و نفقہ بھی دینا۔ یہ قرآن میں سورہ بقرہ میں موجود۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ناسخ منسوخ کیا ہوتا ہے۔ اور سورہ بقرہ ہی میں موجود ایک اور مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھے۔ اب ایک آیت میں کیا آ رہا ہے؟ 1 سال بیٹھی رہے، اور دوسری آیت میں اب یہ جو سال والا حکم ہے تاریخی پس منظر میں پہلے کی آیت ہے، اور جو 4 مہینے 10 دن کا حکم ہے یہ بعد میں آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اب یہ پچھلی آیت تلاوتاً تو منسوخ نہیں ہوئی کہ آج تک قرآن میں موجود ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ۔ اب 1 سال کوئی بھی خاتون عدت میں نہیں بیٹھے گی، بلکہ عدت میں 4 مہینے، اور جس خاتون کا شوہر کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا، اس 4 مہینے 10 دن والی تاریخ، کیونکہ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی، اس نے پہلے والی آیت کے حکم کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، منسوخ کر دیا۔ بے نہیں یہی صورتحال ہے، جن حدیث میں فرمایا نہ لکھو یہ پہلے کی تھی، اور جن میں فرمایا اب لکھ لو، یہ اب کا جملہ میں نے بڑھایا تاکہ مسئلہ سمجھ آئے۔ فرمایا لکھ لو تو مطلب کیا؟ اب وہ پہلے والا حکم ہم نے ختم کر دیا کہ نہ لکھو، بلکہ اجازت ہے لکھو، بلکہ اجازت ہے۔ جس طرح سیاح میں ابتداء اسلام میں آپ نے فرمایا کہ قبرستان یا قبر والوں کی زیارت کرنا حرام ہے، سیاح میں حدیث موجود، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ قبروں پہ سجدے کیا کرتے تھے، قبروں پہ کیا کیا کرتے تھے؟ تو ابتداء اسلام کی تھی، سرکار نے حکمت جانی، فرمایا حرام۔ جب دیکھا اب تعلیمات عام ہو چکی ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ سجدہ فقط اہل سنت کے نزدیک کسی مزار پہ سجدہ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، حرام ہے، سرکار علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ پھر سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے روکا تھا کہ قبروں کی زیارت کو نہ جانا، لیکن اب اجازت دیتا ہوں، فازوروہا، اب جایا کرو، اب قبر والوں کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ اب پہلا حکم منسوخ اور دوسرا ناسخ۔ ایک اور مثال، ابتداء اسلام میں 2 نمازیں تھیں،
کتنی تھی؟ اعلیٰ حضرت نے رضویہ شریف میں لکھا کتنی نمازیں تھیں؟ جب سرکار معراج کی رات تشریف لے گئے تو مالک نے 5 فرض کی، یعنی 50 سے 5 فرض کی، تو اب کوئی بھی مسلمان 2 نمازیں، وہ حکم منسوخ اور 5 والا ناسخ۔ مینوان یہی جملہ لکھا علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری، کتاب کا نام ہے عمدۃ القاری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251، صفحہ نمبر 200۔ یہ بخاری شریف کی شرح ہے عربی زبان میں، اس طرح کی 25 جلدیں ہیں اس کی، اس طرح کی ایک بخاری کی شرح کے، بس اتنا ہی لکھنا ہے جو آپ کو لکھوایا ہے، یہ حدیث نمبر نہیں ہے، صفحہ نمبر 251 251۔ اور دوسری کتاب ہے فتح الباری، یہ بھی بخاری کی شرح ہے، جلد 1 صفحہ 277، صفحہ 277۔ فتح الباری کی جلد کیا ہے اور صفحہ؟ یہ دوسرا جواب آپ نے یاد کرنا ہے، پہلا کسی کو نام بھی ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا، دوسرا جواب دینا لازم ہوگا سوال کے جواب کے درست ہونے کے لیے، کہ پہلے والی حدیثیں جن میں آیا نہ لکھو وہ منسوخ ہیں، جن میں آیا لکھو یہ ان کے لیے ناسخ ہیں۔ اس کو سادہ جملوں میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں کہ نہ لکھنے کا حکم پہلے تھا، پھر سرکار نے اجازت دی، اب لکھنے کی اجازت ہے، اتنا جواب بھی ہوا کہ سوال کا جواب درست مانا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ، شریعت مبارکہ کا صحیح معنوں میں علم اور فہم حاصل کرنے کی، پھر عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی علیہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم ربنا زدنا علما نافعا من القرآن والحديث، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔